بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر حفصہ رحمان۔ امرۃ الجنت سیریز کے اندر ہم امت الحات المومنین کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج ہماری جس امت کی ماں کو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے لیے ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے سسٹر ارم مختار کو۔ سسٹر ارم مختار، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، سو آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے نا وہ اتنی ڈائیورس ہے، ان سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، اتنا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم ان کی لائف سٹوری پڑھیں۔ اور پھر ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک مطلب صفحہ یا ان کی زندگی کا ایک ایک ایئر جو ہے وہ ریکارڈیڈ ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کا ہر اسپیکٹ جو ہے نا وہ مطلب پتہ چل سکتا ہے، ان کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی اور ان کی شادی ہونے کے بعد، اور جب بیوہ ہوئی اس کے بعد کی لائف تو ان کی زندگی کے سارے سٹیجز جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں اور ہم ان کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کا جو مقام ہے وہ بہت 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 بلند ہے، آفٹر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المومنین ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب ایسی امہات المومنین ہے کہ ان کے 40 سے زیادہ فضائل ہیں۔ فضائل سمجھتے ہیں اس چیز کو جو کہ دوسروں سے بالکل ڈفرنٹ ہو، مطلب جو ایک کسی انسان کو ہوتی ہے نا کہ ایک یونیک کرتی ہے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 40 ایسی چیزیں رکھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ ہوں گی، ہم ساری تو نہیں کر پائیں گے۔ آج بھی ہم جو بات کریں گے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات پر بات کریں گے۔ پھر ان کی زندگی کچھ ٹرننگ پوائنٹس یا کچھ اس طرح کے واقعات ہیں ان کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ ڈفرینٹ سیشن پہ بات کریں گے۔ لائک ان کی شادی کا جو ایک مسئلہ ہے کہ ان کی شادی کی عمر کا جو مسئلہ ہے وہ بہت چلتا ہے۔ دوسرا جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں، پھر جو ان پر الزام لگا تھا اس کے بارے میں، اور بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو وہ آج کے سیشن میں تو ہم ان پر بات نہیں کریں گے، لیکن ان پر الگ الگ سے بات ہوگی، کیونکہ وہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے، وہ الگ سے ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو آج جو ہمارا فوکس ہوگا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف پر ہوگا۔ لائف سٹوری کیسی تھی، وہ بچپن میں کیسی تھی، جب وہ بڑی ہوئی کیسے ان کی شادی ہوئی ہے، نال اس چیز پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کی شادی کے بارے میں بذریعہ خواب اللہ کے نبی کو جو ہے نا وہ بشارت ہوئی تھی۔ مطلب ان کے خواب میں آیا تھا کہ اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دکھائی تھی پکچر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریشم کے کپڑے میں ڈھکی ہوئی، اور کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ آپ کی اس دنیا میں بھی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی بیوی ہوں گی۔ لیکن آپ سوچیں نا کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اس دنیا میں بھی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی بیوی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سب سے پہلے ہم خاندان کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے بہت بہت جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کرام سے سب سے ٹاپ لسٹ پر آتے ہیں، اور ان کے اوصاف تو شاید مطلب میں کیسے بیان کروں، آئی ڈونٹ ہیو ورڈز۔ تو ان کی یہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ ابو بکر ان کا کنیت تھی، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا۔ تو یہ صدیق کی بیٹی تھی، صدیقہ تھی۔ ان کا جو ایک لقب ہے وہ عتیقہ بھی ہے۔ وہ کیسے کہ ان کے جو والد ہیں ان کو اللہ کے نبی نے عتیق بولا تھا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے جہنم کی آگ سے بری ہونے کی بشارت دی تھی، تو اس کی نسبت سے یہ عتیقہ بھی ہے، تو ان کا یہ بھی لقب بنتا ہے، یہ عتیقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی جو ڈسٹنگوش چیز ہے کہ ان کی ساری زندگی ریکارڈڈ ہے، آپ ان کی ایک ایک چیز کے بارے میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے والد کا نام ابو بکر ہے، جن کا نام اصل نام عبداللہ ہے۔ پھر ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہجرت سے 8 یا 9 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 سال، کچھ 4 سال کہتے ہیں،
ہمیں پتہ ہے کہ عمر کے معاملے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس کو ہم الگ سے کور کریں گے۔ تو مطلب ابھی تک تو مطلب جو اپروکسیمیٹلی یا پھر جس پہ علماء کا اجماع ہے وہ ہے 8 سے 9 سال پہلے، ہجرت سے 8 سے 9 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر ان کی جو کنیت ہے وہ ہے ام عبداللہ۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کی کنیت اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اولاد کی نسبت سے جوڑا جاتا ہے اس کو کنیت بولتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی سب کی کنیت ہوتی ہے، کیونکہ عرب میں تب رواج ہوتا تھا، تب کے سب کی کنیت رکھی جاتی تھی، القابات رکھے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سب کی کنیت ہے، میری کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو عائشہ کہ تم اپنے جو بہن کے بیٹے ہیں نا عبداللہ بن زبیر، اس کی نسبت سے اپنی کنیت رکھ لو۔ تو پھر ان کی جو کنیت تھی وہ ام عبداللہ تھی، یہ اپنے آپ کو ام عبداللہ کہلواتی تھی۔ پھر ان کے جو دادا ہے ان کا نام ہے ابو قحافہ، رائٹ۔ ابو قحافہ جو ہے وہ پہلے تو مسلمان نہیں تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی جو والدہ ہیں حضرت ام رومان، حضرت ام رومان مطلب ان کی کیا ہی بات ہے، مطلب ان کی وہ ایک ان کی لائف سٹوری الگ سے ہمارے لیے بہت مطلب سیکھنے کو، مطلب اگر ہم ان کی لائف پڑھیں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ایسی عظیم ماں کی بیٹی تھی، تو ایسے عظیم باپ کی بیٹی تھی، تو ان کے اندر تو وہ کریکٹرسٹکس آنے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت ام رومان کے جو ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کو بات بتا دیتی ہوں کہ حضرت ام رومان جو ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے حضرت ام رومان کی، تو اللہ کے نبی جب ان کو قبر میں اتارنے لگے تو وہ قبر میں اترے، اور اتر کے انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہے نا تو حضرت ام رومان کا دیکھ لو۔ تو ان کو جنت کی حور کا لقب دیا اللہ کے نبی نے۔ تو ان کا بہت مرتبہ ہے حضرت ام رومان کا بھی اسلام کے مطلب اس سارے اسٹیٹس میں، اور یہ ارلی اسلام لانے والوں میں سے ہیں، یہ جو السابقون الاولون ہے یہ ان میں سے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عائشہ کی جو سب سے امپورٹنٹ مطلب مزے کی چیز یہ کہ یہ پیدا ہی مسلمان ہوئی تھی، کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے آنکھ کھولا ان کے جو پیرنٹس ہیں دونوں ہی مسلمان تھے، تو یہ پیدا ہی مسلمان گھرانے کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے نا کہ اسی وجہ سے ان کا علم، ان کا فضل، ان کی ذہانت، ان کی عفت، پاک بازی، تقوی، حیا، پرہیزگاری، مطلب وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ خاتون جنت ہے، بہترین عورتوں میں سے ایک ہے۔ مطلب اگر آپ ان کی لائف سٹوری پڑھیں تو اتنی اتنی انکریڈیبل لائف سٹوری ہے، لیکن مطلب میں بہت مطلب مجھے گوز بمز ہوتے ہیں جب میں ان کے بارے میں سوچتی بھی ہوں کہ اتنی انکریڈیبل خاتون تھی۔ اگر ہم ان کو سچے معنوں میں اپنی زندگی میں اگر ہم ان کو فالو کرنا چاہے، کوئی بہت انٹلیکچوئل بننا چاہتا ہے، کوئی زندگی میں کچھ سرٹن چیزوں کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے، تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور ناٹ اونلی وومنس، میں صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہی، مردوں کو بھی ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی لائف سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، رائٹ۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو ابھی تو ہم نے ان کے زندگی کے بارے میں دیکھا کہ کون تھی، کہ حضرت مطلب ان کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا۔ اب ان کے نکاح کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ان سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ نکاح حضرت سودا سے تیسرا ہوا تھا، لیکن ودائیگی یعنی کہ جو رخصتی ہے وہ سیکنڈ تھی، لیکن ان کے ساتھ جو نکاح ہے وہ سیکنڈ تھا۔ ہم نے لاسٹ میں یہ بات کی تھی، جو لاسٹ ہمارا سیشن ہوا تھا۔ تو ان کا نکاح کیسے ہوا ہے یہ سٹوری بھی میں نے لاسٹ سیشن میں سنائی تھی، ابھی مختصر سے ہی بتا دیتی ہوں اس پہ کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ام رومان کے پاس آئی، پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئی، انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھیں آپ حضرت خدیجہ کے بعد اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، آپ کیوں نہیں شادی کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے وہ دکھ میں تھے یا جو بھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو رشتے ہیں، ایک کواری کا ہے ایک بیوہ کا ہے۔ انہوں نے پوچھا کواری کون ہے، بیوہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کواری جو ہے حضرت عائشہ ہے اور بیوہ جو ہے حضرت سودا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رشتہ لے کے جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا، تو حضرت خولہ جو ہے وہ رشتہ لے کے حضرت ام رومان کے پاس آئیں۔ حضرت ام رومان کے پاس آئیں تو اگر کہتی ہیں کہ ہو تمہاری تو قسمت کھل گئی، تمہارے بھاگ کھل گئے کہ اللہ کے نبی کا رشتہ لے کے آئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت ام رومان خوش ہوئی، لیکن انہوں نے اس ٹائم کیا کہا کہ میرے شوہر کو آنے دو، جب وہ آئیں گے تب میں اس پر کوئی جو ہے نا وہ فردر بات کروں گی۔ تو حضرت انہوں نے ویٹ کر لیا۔ اب دیکھیں ہیں تو اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی نے ہی یہ سکھایا تھا کہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی مرضی سے، ان کے مشورے سے آپ نے کوئی بھی زندگی میں فیصلہ لینا ہے، ان کی مشورے اور مرضی کے بغیر آپ کو فیصلہ نہیں لے سکتے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت خولہ نے یہ سارا معاملہ رکھا، تو انہوں نے پھر دو پرابلمز بتائیں کہ ایک پہلی تو یہ کہ اللہ کے نبی نے تو مجھے بھائی کہا ہوا ہے، تو پھر اس طرح سے میری بیٹی ان پر کیسے حلال ہوگی؟ پھر سیکنڈ چیز انہوں نے یہی کہی کہ جو متم بن عدی ہے ان کا رشتہ آیا ہوا ہے، تو اس ساری سچویشن میں اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ متم بن عدی سے جا کے پوچھیں، اللہ کے نبی سے آپ
والا یہ جو پرابلم ہے میں جا کے ان سے پوچھتی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میرا منہ بلا بھائی ہے, میرا سگا بھائی ہے نہیں ہے, تو اس لحاظ سے اس کی بیٹی مجھ پر حلال ہے. یہ مسئلہ سالو ہو گیا. دوسری طرف حضرت ابو بکر جو ہے وہ متم بن عدی کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کے رشتے کی بات کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ تو بے دین ہو گئے ہو نا, تو اب ہمارا تو تمہارے سے کوئی رشتہ نہیں بن سکتا, کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ میرے بیٹے کو بھی بے دین کر دے. تو وہ رشتہ اللہ کی طرف سے ختم ہو گیا, کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ اللہ کے نبی کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا, تو وہ رشتہ ٹوٹنا ہی تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ رشتہ ہو گیا تو پھر دوسرا نکاح ہوا, اور دوسرا نکاح جو ہے وہ مدینہ کے مکہ کے اندر ہی ہوا, اور رخصتی ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں. اب وہی والی بات کہ ان کے نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی کو خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دکھایا, اور ان کے خواب میں ایک پکچر دکھائی گئی, اور اس وہ ریشم کے کپڑے میں جو ہے نا وہ کور تھی. اور جب ان کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہوں گی. پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ان کو ایک پکچر دکھائی گئی الگ سے, اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہوں گی دنیا اور آخرت کے اندر. اس طرح سے 2 یا 3 اوتھینٹک روایات ہمیں ملتی ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے نکاح ہو گیا, اب ہجرت کا حکم آتا ہے. ہجرت کا حکم ہمیں پتہ ہے کہ اب ہجرت کا حکم آیا تو اللہ کے نبی جو ہے وہ آدھی رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں, مطلب معمول سے ہٹ کے نا, چھپ کے, اور آ کر کہتے ہیں کہ آ کر ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ان کو یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو, گھر والے جو تمہارے موجود ہیں نا ان کو باہر بھیجو, مجھے تم سے بات کرنی ہے, اور بھی مطلب وہ ڈیٹیلنگ بتانی ہوگی نا ہجرت کی. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی آپ کے گھر والے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہو. اس ٹائم اس روم میں کون موجود تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں بہنیں تھیں نا, تو وہ دونوں اس ٹائم روم کے اندر موجود تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ شوہر بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے. تو انہوں نے پھر مطلب جب یہ ساری پھر ان کو بتایا کہ کیا ڈیٹیلنگ ہوگی, کس طرح سے ہم جائیں گے, اور کون سے ویسٹ سے جائیں گے, ایسٹ سے, مطلب سارا سفر طے کیا کہ رستہ کا ہم کس طرح سے فالو کریں گے. پھر حضرت عائشہ نے حضرت اسما نے پوری تیاری کروائی ان کی نا, کہ کس طرح سے ان کی تیاری کروائی جاتی ہے, ان کا کھانا, کپڑے اور سارا کچھ کھانا شانا بنا کے دیا. پھر وہ سفر کو روانہ ہو گئے. پھر جب وہ ادھر غار میں تھے تو پھر پیچھے سے ایون حضرت اسما چھپ کر جاتی تھی کھانا دینے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق کو. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ساری سچویشن میں مطلب ان کی ہیلپ کر رہی تھی یہ دونوں بہنیں, ان کی سالی بھی اور ان کی وائف بھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت اسما جو ہے وہ جب واپس آئی ہیں تو ابو جہل جو ہے وہ ہر طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا. تو جب وہ ڈھونڈ رہا تھا تو وہ حضرت ابو بکر کے گھر آئے ہیں, تو حضرت اسما نے دروازہ کھولا ہے, تو آ کے حضرت اسما سے کو دھمکانا شروع ہو گیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کدھر ہے, نہیں تو میں تمہیں ماروں گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, مجھے کیا پتا وہ کدھر ہے, مطلب انہوں نے صاف انکار کر دیا. ابو جہل نے بہت زور کے تھپڑ مارا حضرت اسما کو, ایون وہ چھوٹی تھی, اب ظاہر سی بات اس ٹائم تو وہ چھوٹی تھی کہ وہ نیچے گر گئی. تو لیکن انہوں نے بتایا نہیں ان کو کہ مطلب میں رستے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی کدھر گئے. تو وہ جب تھک ہار کے وہ مار بھی لیا اس نے, وہ تھک گیا, وہ نہیں ان کو کچھ کہہ سکا, تو وہ واپس چلا گیا. پیچھے سے جو حضرت عائشہ کے جو دادا ہیں ابو قحافہ, اس ٹائم وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا محمد چلا, ابو بکر چلا گیا نا محمد کے ساتھ, مجھے پہلے ہی پتا تھا اس نے جانا ہے, ہمارے لیے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا. تو حضرت اسما بہت چلاک تھے, عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا میری بہن بہت چلاک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پتھر ہوتے ہیں نا, پتھر, وہ ایک ٹرے کے اندر رکھ کے اس کے اوپر کپڑا رکھ کے نا اپنے دادا کو کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے لیے سونا چھوڑ کے کیا, کیونکہ ان کے دادا تب اندھے تھے, مطلب ان کو پراپر نظر نہیں آتا تھا. تو ان کو کہا یہ دیکھیے یہ سونا چھوڑ کے گئے. تو ان کو چلو ٹھیک ہے, اگر سونا چھوڑ کے گئے تو پھر ٹھیک ہے, زیادہ جو ہے نا وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہمارا گزارا ہو جائے. صحیح ہے. پھر وہ ان کی ہجرت ہوگی, وہ چلے گئے, وہ مدینہ میں جا کے بس گئے. پھر اس کے بعد پیچھے سے پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عبداللہ جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں ان کے تھرو ان دونوں کو بلوایا, حضرت اسما کو بھی, اپنی وائف کو بھی, اور حضرت عائشہ کو بھی. اب جو حضرت عائشہ اور حضرت اسما جو ہے نا ان کے والد ایک ہے, لیکن ان کی والدہ ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. حضرت اسما کی والدہ ڈفرنٹ ہے, حضرت عائشہ کی والدہ ڈفرنٹ ہے, لیکن والد ایک ہے تو نسل ایک ہی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت عبداللہ کو, اور انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کو لے کر آئے. اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ میرے خاندان کو لے کر, یعنی کہ حضرت سودا علیہ السلام کو اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کو, اور جو باقی ان کے پیچھے فیملی والے رہ گئے تھے عورتیں, ان سب کو بعد میں بلایا گیا.
اب واپس آ گئی ادھر، وہاں پہ خاندان سارا آ کے بسنا شروع ہو گیا، ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ ہجرت کرنے سارے مدینہ میں شفٹ ہو گئے. تو اب جو ٹائم تھا نا وہ رخصتی کا تھا. اب حضرت عائشہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ رخصتی ہو سکتی تھی. تو ان کی رخصتی کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ نا کھیل کود رہی تھی، میں کھیل رہی تھی، باغ میں کھیل رہی ہوں گی، یہ کسی پرٹیکولر پوائنٹ میں کہتی ہیں وہ کھیل رہی تھی کہ میری والدہ آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ گھر چلو، اور ان کا ٹھیک ہے، وہ گھر چلے گئی ہیں، اور جا کر مطلب ان کو تیار کیا ہے، ان کو پراپر دلہن بنایا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ دلہن کو تیار کیا جا سکتا ہے، ان کو دلہن بنایا، تیار کیا ہے. اور پھر وہاں پہ باہر انصار مہاجرین کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، سب خوش ہو رہی تھی، سب دعائیں دے رہی تھی، اور دعائیں دینے کے بعد جو ہے وہ ان کو رخصت کیا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری جب رخصتی ہوئی تھی تو میرے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ولیمہ کر سکے، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی میری والد نے کوئی چیز جو ہے وہ قربان کی ہو، ٹھیک ہے، الگ سے. لیکن اتنا پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ بنایا تھا کچھ کھانا، تو وہ بانٹا گیا. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے لایا گیا، اور اللہ کے نبی جو ہے وہ ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف انصار اور مہاجر جو ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح سے ان کی رخصتی ہوئی، ٹھیک ہے. اور اب کیا ہوا کہ اس ٹائم تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک ہی بیوی ہے جو کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اب سیکنڈ وائف بھی آ گئی ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے ساتھ نکاح تو ان کا سیکنڈ ہی ہوا تھا، لیکن اب جو ہے وہ رخصتی ان کی ہو گئی ہے. مطلب اب اللہ کے نبی کے پاس جو ہے نا وہ 2 وائفس رہتی ہیں. اب حضرت عائشہ کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ ان کی ایج تھوڑی سی، وہ بچی سی، ظاہر سی بات ہے چھوٹی تھی، تو ان کو کھیلنا کودنا بہت پسند تھا. وہ کھیلتی تھی مطلب جس طرح سے بچے کھیلتے ہوتے ہیں شادی کے بعد. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نبی گھر نہیں ہوتے تھے، مطلب ان کے حجرے میں نہیں ہوتے تھے، میں اپنی سہیلیوں کو بلا لیتی تھی اور ہم کھیلا کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی جو ہے وہ آ جاتے تھے، میری سہیلیاں چلے جاتی تھی، تو جب وہ نہیں ہوتے تھے تب میں سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، جب وہ آتے تھے پھر میری سہیلیاں چلے جاتی تھی. یعنی کہ مطلب ان کو مطلب کھیلنے کا شوق تھا، وہ کھیلا کرتی تھی. پھر ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ پرسنلی مجھے بہت مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اس سے اٹیچ ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مدینہ کے اندر کرتب دکھانے والے آئے، مطلب جس طرح سے وہ تیر اندازی کرتے ہیں، وہ آگ منہ سے نکالنا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کرتب دکھاتے ہیں لوگ. تو مدینہ کے اندر وہ لوگ آئے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ دیکھنے چلو گی. اور دیکھو ان کو پتا تھا کہ یہ ان کو مطلب شوق ہے، ابھی بچی ہے نا، چھوٹی ہے، تو وہ ان کے بچہ ہونے کا خیال کرتے، ان کے مطلب ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، مطلب ان کی تربیت کر رہے تھے پوری نا. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ تم کھیلو گی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں میں جا کے دیکھوں گی. مطلب انہوں نے کہا کہ تم دیکھنا پسند کرو گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں دیکھوں گی. ان کو ساتھ لے گئے، ساتھ لے کے جا کے تو وہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور ان کے سر کے مطلب ان کے جو کندھا تھا ان کے اوپر سر رکھ کے دیکھتی رہی. تو وہ کافی دیر تک جب دیکھتی رہی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ کاندھے کے سر رکھ کے پوچھنے لگے کہ عائشہ بس، مطلب جب کافی دیر دیکھ لیتے تو کہتی نہیں میں نے ابھی اور دیکھنا ہے. تو وہ حضرت اللہ کے نبی بار بار پوچھ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی میں نے ابھی اور دیکھنا، ابھی اور دیکھنا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت، مطلب میں کہتی ہوں اس سے کوئی رومانٹک کوئی طریقہ ہوگا، اس سے کوئی خوبصورت طریقہ ہوگا اپنے اسپوز کو ٹریٹ کرنے کا، کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے اسپوز کا مینٹل لیول جی ہے، میں نے اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. وہ ان کو اس کو جو ہے نا وہ کندھے پر مطلب سر پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بس اور بھی دیکھ رہے ہیں؟ ان کا نہیں میں نے اور دیکھنا ہے، میں نے اور دیکھنا ہے. تو وہ ان کو دکھا رہے ہیں، وہ اکتا نہیں رہے، وہ جیسے جیسے وہ مطلب ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے ویسے ہی ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک سے جب اللہ کے نبی واپس آئے تو گھر میں نا ایک محراب بنا ہوا. تو محراب ایک انگیٹھی کی طرح ہوتا ہے، وہ اندر کی طرف مطلب جس کے اندر بندہ کچھ چیزیں رکھ سکتا ہے نا. تو ایک محراب بنا ہوا تھا، تو اس محراب کے اوپر نا ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا. تو وہ پتہ نہیں کپڑا پیچھے ہٹ گیا یہ کیا، تو اس کے اندر نا ایک ٹوکری پڑی ہوئی تھی، اور اس ٹوکری کے اندر ایک گڑیا تھی، اور دوسری جو ہے وہ کیا تھی، ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے. تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں میری کھلونے ہیں، میں ان سے کھیلتی ہوں. تو اللہ کے نبی ہنسنے لگ گئے. تو جب انہوں نے ذرا غور کیا نا تو ادھر ایک گھوڑا بھی پڑا ہوا تھا جس کے پر تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا پر والے گھوڑے ہوتے ہیں، مطلب تم نے کہاں دیکھے؟ ان کا آپ کو نہیں پتا، حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پروں والا گھوڑا تھا. تو اس بات پہ اللہ کے نبی بہت ہنسنا شروع ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ مطلب کتنی خوبصورت ایک چھوٹا سا مطلب ایک کتنا پیارا سین ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وہ کھلونے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مطلب اس طرح سے انہی کے مینٹل لیول پہ جا کے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ان کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو ڈانٹ نہیں رہے کہ اچھا اب تمہاری کھیلنے کی عمر ہے، اب تمہاری شادی ہوگی تو اب تم کھیلو گی نہیں. ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ابھی اتنی اس کی ایج نہیں ہے، تو اس کی یہ جو جس چیز کی عمر ہے اس کو کرنے دیا جائے.
ٹھیک ہے، مطلب اس کو روکا نہ جائے، جس طرح سے وہ چاہتی تھی ان کو ویسے ہی ان کا ساتھ دیتے تھے. تو یہاں سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم ان کے بارے میں جانتے ہوں. شرط یہ ہے، اگر ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے تو ہمیں سیکھنے کو بھی ظاہر سی بات نہیں ملے گا، اور ہم ان لوگوں کو فالو کریں گے جن لوگوں کی ہماری زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہونی چاہیے، اور جو جن کو خود نہیں پتا وہ کن کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دنیا کے بنائے ہوئے ٹرینڈس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں بیکاز ہمیں پتا نہیں ہوتا. اینی ویز، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ گیت بجانے کے بارے میں بھی ہمیں ان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ گیت جو ہے وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ کی سہیلیاں جو ہے نا وہ گھر آتی تھی اور گیت بجاتی تھی، مطلب مل کے کھیلتی تھی. ڈف ڈف نہیں ہوتا، ڈف بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک گول سی ایک وہ ہوتی ہے، مطلب گول شکل کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر جو جانور کی کوئی کھال ہوتی ہے اس کو آپ لگاتے ہو، وہ سوکھتی ہے پتہ نہیں کیا، تو اس کو ڈف کے طور پہ بجاتے تھے جو ایک سائڈ پہ ہوتی ہے. تو وہ ڈف بجا رہے ہوتے تھے. پھر وہ ایک دن کہتے ہیں کہ ایک دن عید کا دن تھا، تو وہ ان کی سہیلیاں اور سارے مل کے جو ہے نا وہ گانا بجانا کر رہی تھی، مطلب ڈف بجا رہی تھی اور خوشی کے گیت گا رہی تھی. تو حضرت ابوبکر آئے اور ان کا کہ یہ کیا شیطانی آلات جو ہے نا وہ تم نے نبی کے گھر میں لائے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بجانے دو بچیوں کو، آج عید کا دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ نہیں ہے اس سے مراد کہ ہم جو ہے نا وہ شادیوں بیاہ پہ جو ہم ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں، ہم نے وہ چیزیں کرنا شروع کر دینی ہے، یا ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہاں، عید کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، اس موقع کے دوران جو ہے ہم مطلب ظاہر سی بات ہے خوشی کے گیت گا سکتے ہیں، تھوڑا بہت ہلا گلا کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹس ہے، ان لمٹ سے ہم نے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور واقعہ جو کہ بڑا ہی خوبصورت ہے اللہ کے نبی کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں سفر میں اللہ کے نبی نے جانا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھی. تو اس ٹائم کہتی ہیں کہ میں جوان تھی اور دبلی پتلی تھی، مطلب میرا وزن ہلکا تھا. تو کیا ہوا کہ میں ان کے ساتھ سفر پہ جا رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے ایک پوائنٹ آیا کہ وہاں پر لوگوں کو آگے بھیج دیا اور کہا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، چلو ریس لگاتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. اس ٹائم ریگستان کے علاقہ تھا، کوئی نہیں، تو وہ ریس لگا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ ریس جیت گئی. تو پھر وہ بہت خوش ہوئی کہ دیکھیں میں آپ سے ریس جیت گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ تھوڑا ٹائم گزرا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم پھر ایک سفر پر گئے. تو اس ٹائم کیا ہوا کہ میں جو ہے نا وہ بہت مطلب تھوڑی فربا ہوگی، تھوڑی سی مطلب صحت مند ہو گئی. تو جب سفر میں گئے نا تو اسی طرح پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ ایک مقام پہ روک کے باقی صحابہ کرام کو کہا کہ آپ آگے چلے جائیں، اور ہم پیچھے رکے اور کہا کہ عائشہ چلے ہم جو ہے نا وہ دوڑ لگاتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا چلیں ٹھیک ہے دوڑ لگاتے ہیں. تو انہوں نے دوڑ لگائی. تو کیا ہوا کہ اس دفعہ اللہ کے نبی جیت گئے. تو جب اللہ کے نبی جیت گئے تو حضرت اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو کہا کہ دیکھو عائشہ جو پچھلی ریس میں ہارا تھا نا اس کا بدلہ پورا ہو گیا. مطلب کتنا خوبصورت، مطلب ان کا آپس میں اٹیچمنٹ ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو پتا ہے کہ میری وائف چھوٹی ہے، تو ان کے ساتھ وہ کھیل کود کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، ان کو پیار سے رکھ رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حضرت عائشہ کی یہ جو ایک چیز تھی نا کہ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ بہت غیرت والی تھی. مطلب غیرت والی کیوں تھی کہ اللہ کے نبی سے وہ بے انتہا پیار کرتے تھے، یعنی کہ لمٹ لیس. اس وجہ سے تو اکثر حضرت ختیجہ کے بارے میں بھی کہتی رہتی تھی کہ آپ ان کی ہر وقت بات کرتے تھے، ان سے جیلس ہوتی تھی نا. مطلب جیلس سے مراد ہے کہ ایک نیچرل ہوتا ہے نا تھوڑا سا کہ آپ اپنی جو سوکن ہے اس سے آپ کے بارے میں ہوگا کہ یار مطلب ان سے اتنا کیوں کیا جاتا، میرے سے کیوں نہیں کیا جاتا، ہوتا ہے نا ایک نیچرل. لیکن وہ کوئی اس کے غلط جذبات نہیں ہوتے تھے، غلط وے میں نہیں ہوتا تھا، بس غیرت ہوتی تھی کہ مطلب آپ ایک نیچرل چیز ہے، اور اس چیز کو اللہ بھی اتنا ایک تو ہم اللہ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ کہ حضرت سلمہ جو ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام آئے ہوئے تھے، اور حضرت سلمہ ایک جو ڈش ہے نا، ایک پلیٹ ہے، اس کے اندر سالن لے کر آ رہی ہے. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، سالن لے کر آ رہی ہیں، تو کیا ہوا کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ گھر بھی میرا ہے، مطلب حجرہ میرا ہے، اور کھانا سلمہ دینے جا رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ ایک پتھر لے کر وہ پلیٹ توڑ دی، ایسے مارا اور پلیٹ ٹوٹ گئی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مطلب یہ تم نے کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگی اور صحابہ کرام کو کہا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ غیرت کھا گئی، اس کو چھوڑو، اس طرح کرو کہ تم جو ہے وہ کھانا شروع کرو، مطلب اس کو پکڑو اور تم کھانا شروع کرو. مطلب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ اس ٹائم ایک نیچرل چیز ہے، ان کو غیرت آئے گی کہ میرا حجرہ ہے، یہاں پر کھانا مجھے دینا چاہیے، تو حضرت سلمہ کیوں دے رہی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم کھاتے جاؤ، اور بعد میں حضرت عائشہ کو جو ہے نا اس چیز میں بڑا افسوس ہوا، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ تو میں نے بڑا غلط کر دیا، اب میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا کس طرح کرو، سلمہ کے گھر میں دوبارہ وہی پلیٹ بھیج دو کھانے کے ساتھ، تو کفارہ ہو جائے گا. پھر ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت صفیہ جو ہے وہ انہوں نے وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی، مطلب بہت اچھی کوک تھی. تو انہوں نے نا کھانا بھیجا ان کی طرف. جب انہوں نے کھانا بھیجا
تو ان کو غیرت آ گئی تو انہوں نے وہ ڈش توڑ دی. جب ڈش توڑ دی تو اللہ کے نبی کو پھر بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے نا مجھے غیرت آ گئی یا مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا کچھ بھی تو میں نے وہ ڈش توڑ دی, اب میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویسی ہی ڈش اور ویسا ہی کھانا ان کو دوبارہ بھیجو تو کفارہ ہو جائے گا. مطلب دیکھیں ان کے اندر مطلب ظاہر سی بات ہے وہ بھی بچی تھی, وہ ایوالو ہو رہی ہیں, ان کے اندر ڈفرنٹ جذبات ہے, اللہ کے نبی ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو سکھا رہے ہیں, ان کو چیزیں بتا رہے ہیں, لیکن ان کا کوئی بھی جذبہ ہارمفل نہیں تھا ٹورڈز اینی ادر جو امہات المومنین ہے. ٹھیک ہے, ایک نیچرل چیز تھی جو کہ باقیوں میں بھی تھی اور ان میں بھی تھی, کہ ایک نیچرل ہوتا ہے نا, ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, تو کمپٹیشن کے اندر آپ میں غیرت ہوتی ہے تھوڑی بہت, تو اس چکر میں تھوڑا بہت ضرور تھا لیکن اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اب نا ہم ان کے کچھ فضائل کی بات کریں. جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں نا وہ علماء کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ ہیں. فضائل وہ چیز ہے کہ جو کہ مطلب ان کی بہت ڈسٹنگوش ہے, دوسروں سے بالکل الگ ہے, مطلب جس نے ان کو یونیک کیا, جس نے ان کو ممتاز کیا. تو ہم سارے پر تو بات نہیں کر پائیں گے لیکن 17 سے 18 پر ضرور بات کریں گے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں وہ آپ کے پاس آئے اور آپ بہت بیمار ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب آپ بیمار ہوئی تھی تو انہوں نے آپ سے اجازت لی کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں آپ آ سکتے ہیں. اور وہ آئے ہیں پردے کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بہترین انسان کی رفیق کے حیات رہی ہیں, اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک کوالٹی دی ہے کہ آپ ایک اکیلی واحد امہات المومنین ہیں جو کہ کواری تھی اللہ کے نبی کی. باقی سب کی ہمیں پتا ہے کہ متعلقہ تھی یا پھر کوئی بیوہ تھی, یہ واحد تھی جو کہ کواری تھی. تو انہوں نے یہ بات کی ہے اور وہ ان کے فضائل بیان کر کے حضرت عبداللہ بن عباس چلے گئے. پیچھے سے ان کے جو بھانجے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر وہ آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ابھی عبداللہ آیا تھا اور وہ میری تعریف کر رہا تھا, حالانکہ میں تو اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے بھلا دیں. مطلب آپ سوچیں کتنی عاجزی ہے, مطلب وہ خود کچھ سمجھتی نہیں ہے, کہتی میں تو اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے بھلا دیں. وہ میری تعریف کر رہے تھے, میں تو اس قابل نہیں ہوں, میں تو اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے بھلا دیں. ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی یہ ایک ڈسٹنگوش خوبی دی تھی. پہلے جو ان کا فضائل کے اندر آتی ہے تو وہ رفیق حیات جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسری وہ اکیلی کواری جو ہے نا وہ ان کی بیوی ہے. اسی تناسب میں یا اسی سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے بخاری کی, کہ وہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ایک جھاڑ ہے جس کے پتے ابھی نئے نئے اگے ہیں, مطلب بالکل فریش جھاڑ ہے, اور دوسری جھاڑ ایسی ہے جس کے پتے جھڑ چکے ہیں, اور آپ کو اونٹ چرانا ہے, تو آپ کس جھاڑ کی طرف جائیں گے؟ کہ میں اسی جھاڑ کی طرف جاؤں گا جو کہ تازہ ہوگی. یعنی یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے حضرت عائشہ کے لیے جو بہت زیادہ ہے. مطلب وہ کواری ہے نا, تو ان کے کوارے ہونے کا ایج ان کو حاصل تھا, یہ چیز ان کے لیے ممتاز ان کو کرتی ہے باقی امہات المومنین میں سے. ٹھیک ہے, پھر بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ان کا تیسرا فضل کہہ لیں کہ حضرت جو ہے تمام خواتین سے عائشہ جو ہے وہ افضل ہے. کہ وہ ایک حدیث ہے بخاری کی 3770, عورتوں پر آپ کی فضیلت, اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں پر آپ یعنی حضرت عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. سرید بیسیکلی عرب کا بہت بہت فیورٹ اور پسندیدہ کھانا ہوتا ہے, اور وہ بیسیکلی گوشت کا بنتا ہے, اور وہ اس طرح کا کھانا ہے کہ اگر سرید آ جائے گا نا تو عربی لوگ باقی چیزوں کو سائڈ میں کر دیں گے اور وہ سرید کھانا شروع کر دیں گے. تو وہ مطلب حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت مقام دیا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بہترین عورتوں میں سے ایک ہے, بہترین عورتوں میں سے. ٹھیک ہے, پھر ان سے اللہ کے نبی کی جو محبت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, مطلب اللہ کے نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے, اور اس چیز کے بارے میں باقی امہات المومنین کو صحابہ کرام کو بھی پتا تھا, ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے لاسٹ پڑھے جب حضرت سودا کے بارے میں پڑھے تھے کہ حضرت سودا نے تو پہلے ہی اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی, اور پھر جب آخری ٹائم اللہ کے نبی کا قریب تھا تو تب باقی تمام ازواج نے بھی اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارے. ٹھیک ہے, پھر مطلب ایک وہ واقعہ آتا ہے Api? اوکے جی You're right. سوری ایک دفعہ پھر کیا ہوا کہ وہی والی بات ہے نا کہ حضرت سودا کی ہم نے بات کی کہ انہوں نے اپنی پہلی باری دے دی, پھر باقی امہات المومنین نے بھی دے دی.
کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم حضرت عائشہ کے ساتھ گزارے. تو اسی سے ریلیٹڈ وہ ایک حدیث ہے، کافی مشہور حدیث ہے، جس کا اکثر لوگوں کو پتا بھی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ممبر میں کسی شخص نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے، مطلب لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا عائشہ سے. اس کے بعد عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر سے، پھر حضرت عمر سے، پھر ایک پوری ایک فہرست ہے جن کو وہ مطلب عائشہ سے بتاتے ہیں. تو پھر حضرت عائشہ کے بارے میں مطلب ان کا جو پیار ہے نا وہ بہت، دیکھیں ایک ہوتا ہے نا انصاف کا تقاضا، ایک ہوتا ہے پیار کا تقاضا. جو انصاف ہے نا وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے آپ کو چھوٹ نہیں ملے گی. لیکن جو پیار ہے نا وہ آپ زبردستی نہیں کسی کے دل میں ڈال سکتے. پیار نیچرل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کے کا جو پیار ہے حضرت عائشہ کے لیے وہ نیچرل تھا. ان کا نیچرل جو جھکاؤ تھا وہ حضرت عائشہ کی طرف تھا. وہ ان سے نیچرلی بڑا پیار کرتے تھے، کیونکہ ایک تو دیکھیں وہ سب سے چھوٹی تھی، تو دوسرا انہوں نے ان کی خود ہی ایک طرح سے تربیت کی تھی، تو ان کا جو ان کے ساتھ لگاؤ ہے بہت بہت زیادہ تھا. اور اس بات کا باقی امہات المومنین کو بھی پتا تھا، ایون صحابہ کرام کو پتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے جو تحفے ہیں نا وہ تب بھیجتے تھے جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی کہ مطلب وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، تو اللہ کے نبی جن سے محبت کرتے ہیں اگر وہ خوش ہوں گی تو اللہ کے نبی اور خوش ہوں گے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کی جب باری ہوتی تھی نا صحابہ کرام تب تحفے بھیجتے تھے کہ اللہ کے نبی مطلب حضرت عائشہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اس سے اللہ کے نبی اور زیادہ خوش ہوں گے. کیونکہ حضرت عائشہ کے خوش ہونے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان سے پیار بہت کرتے نا. ایک نیچرل چیز ہے جس انسان سے آپ پیار کرتے ہیں اگر وہ خوش ہوگا تو آپ بھی آٹومیٹکلی خوش ہوں گے نا. تو وہ اس وجہ سے ان کی باری میں تحفے بھیجتے تھے. ایون اس چیز پہ امہات المومنین جو باقی ہیں انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں صحابہ کرام کو کہا کریں کہ ہماری باریوں پہ بھی تحفے بھیجا کریں، حضرت عائشہ کی باری پر ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ مطلب ایون حضرت فاطمہ سے کہلوانے کی کوشش کی، حضرت افسہ سے، پھر ایون حضرت زینب بنت جہش سے کہا کہ تم کہو اللہ کے نبی کو، کیونکہ تم تو بہت پرہیزگار ہو تو تمہاری بات تو اللہ کے نبی مانیں گے. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ان کا جو پیار ہے ان کو مطلب ایک فضیلت اللہ نے ایسی دی ہے، ایک ڈسٹنگوش قسم کی جو ان کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ان سے پیار بہت زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ان کی یہ فضیلت ہے. پھر ایک اور فضیلت یہ کہ ان کی وجہ سے تیمم کی رخصت ہمیں ملی، یعنی کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں. کہ ہوا یہ تھا کہ پوری ایک لمبی مطلب حدیث ہے، میں نمبر بتا دیتی ہوں، بخاری کی 336 حدیث ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا شارٹسٹ ورژن میں بتا دیتی ہوں. کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے انہوں نے اپنی بہن حضرت اسما سے نا ایک نیکلس یا ایک ہار جو ہے نا وہ لیا ادھار پہننے کے لیے. تو کیا ہوا کہ ہار جو ہے وہ ان کا گم ہو گیا، تو وہ ڈھونڈنے لگ گئے. پھر حضرت عائشہ بھی ڈھونڈنے لگ گئی اور ارد گرد کے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہار کے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کا ٹائم ہو گیا. اب جب فجر کا ٹائم ہو گیا تو وہ جو جس جگہ پر تھے وہ ریگستانی علاقہ تھا، پانی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، پانی تو ہے نہیں. تو پھر نا لوگوں نے کہا جو صحابہ کرام تھے، حضرت ابو بکر کو دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اب ہم وضو نہیں کر سکتے. تو حضرت ابو بکر بڑے غصے میں نا حجرے میں داخل ہوئے، جو مطلب خیمہ لگا ہوا تھا اس خیمے میں داخل ہوئے، تو دیکھا تو حضرت عائشہ کے مانڈی میں یعنی حضرت عائشہ کی گود کے اندر اللہ کے نبی سر رکھ کر سو رہے تھے. تو انہوں نے ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تو بہت آہستہ سے ڈانٹنا شروع ہو گیا اپنی بیٹی کو. دیکھو عائشہ تم کیا کرتی ہو، ابھی تک تمہارا بچپنا نہیں گیا ہے، تم بڑی ہو جاؤ، کیا کرتی ہو تم. تو ڈانٹ کے ان کو چلے گئے. پیچھے سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو جب اٹھ کر وہ باہر گئے تو انہوں نے باہر جا کے دیکھا کہ ابھی تک پانی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو تیمم کی آیت اتر گئی کہ تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو تیمم کی رخصت ہے وہ ہمیں حضرت عائشہ کے تھرو ہی ملتی ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو سلام بھیجا. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک خصوصیت حاصل ہے کہ ان کو صرف حضرت جبرائیل نے نہیں اللہ نے بھی سلام بھیجا تھا، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں، وہ تو خود ہی سلام ہے. تو حضرت عائشہ کو یہ مطلب یہ مقام حاصل ہے کہ حضرت جبرائیل نے ان کو سلام بھیجا. تو ہوا یہ کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ عائشہ کو میرا سلام دیجیے. تو انہوں نے پھر ان کو وعلیکم السلام کہا. تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی آپ جو دیکھ سکتے ہیں وہ تو میں نہیں دیکھ سکتی. نا ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے، تو حضرت عائشہ تو نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ وہی والی بات کہ ان کی جو شادی مطلب ان کی جو ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ خواب کے تھرو جو ہے وہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی. ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ان کو ایک مطلب ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی. یہ بھی ان کے ایک فضائل میں سے ہے. پھر جو ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم سب کو جس سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بہت بڑی فقیہہ تھی. کوئی بول
کوئی ہو گیا اس سے ٹاپک؟ کسی کو بات کرنی ہے؟ نہیں نہیں، وہ میں نے میوٹ کر دیا، آپ کریں، کنٹینیو کریں۔ اوکے اچھا، اب اس کے بعد جو ان کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یا ان کی خصوصیت ہے یہ کہ آپ بہت بڑی فقیہہ تھی، مطلب آپ فقہ کا نالج رکھتی تھی، اور جو اس ٹائم میں 10 مفتیان اعظم تھے دین کے اندر، اس میں سے ایک مفتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ امیجن کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے یہ، نالج کی پیک پر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 30 سے 36، کہیں پر 30 آتا ہے، کہیں پہ 32 آتا ہے، کہیں پہ 36 آتا ہے، ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ جنہوں نے ڈائریکٹ آپ سے نالج حاصل کیا تھا، جس میں سے کچھ آپ کے بھانجے تھے، اور جو باقی صحابہ کرام تھے جو پردے میں آ کر مطلب پورا نالج انہوں نے حاصل کیا، ٹھیک ہے، ان سے باقاعدہ جو ہے وہ